اچھا، تو چلیں ایک منظر سوچتے ہیں۔ کوئی شخص سمجھیں گاڑی کے شو روم میں کھڑا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی جانی پہچانی پیٹرول گاڑی ہے نا؟ جس کی آواز، جس کی کارکردگی سب سے واقف ہیں، اور دوسری طرف ایک بالکل خاموش چمکتی ہوئی ہائیبرڈ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت وہ کافی زیادہ ہے۔ اب سیلز مین تو ایندھن کی بچت کے خواب دکھا رہا ہے، لیکن ذہن میں ہزار سوال ہیں۔ کیا یہ اضافی پیسے خرچ کرنا سمجھداری ہے؟ آج ہم اسی کشمکش کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ سوال آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے، ہم کیونکہ بات اب صرف پیٹرول کی قیمت کی نہیں رہی۔ اب تو ماحولیاتی آلودگی، شہروں کا رش اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی دوڑ، یہ سب اس فیصلے میں شامل ہو گیا ہے۔ ہائیبرڈ گاڑی دراصل ان تمام چیلنجز کا ایک درمیانی جواب ہے۔ درمیانی جواب، یہ دلچسپ بات ہے۔ مطلب نہ پوری طرح پرانی نہ پوری طرح نئی۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے بالکل بنیادی بات، یہ ہائیبرڈ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، بہت آسان الفاظ میں اس کے اندر دو دل ہیں۔ دو دل؟ جی، ایک تو ہمارا روایتی پیٹرول انجن اور دوسرا ایک الیکٹرک موٹر جو بیٹری سے چلتی ہے۔ گاڑی کا جو کمپیوٹر ہے نا، وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کب کس کو استعمال کرنا ہے یا کب دونوں کو ملا کر چلانا ہے۔ مقصد صرف ایک، کم سے کم ایندھن میں زیادہ سے زیادہ کام۔ اچھا، یعنی یہ ایک سمارٹ سسٹم ہے جو خود ہی سوچتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو آج کی اس بحث کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ہر پہلو سے جانچیں، اچھائی بھی برائی بھی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آخر یہ گاڑی کس کے لیے بنی ہے۔ چلیں تو پھر اس کی خوبیوں سے شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا نعرہ ہائیبرڈ کا لگایا جاتا ہے وہ ہے پیٹرول کی بچت۔ کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ 25 سے 30 کلومیٹر فی لیٹر تک چلتی ہے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے یا یہ صرف اشتہار کی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ صرف اشتہار کی بات نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ ایک عام پیٹرول گاڑی جو شہر میں 10 سے 12 کلومیٹر فی لیٹر دے رہی ہو، اس کے مقابلے میں ہائیبرڈ واقعی 20 سے 25 کلومیٹر یا اس سے بھی بہتر ایوریج دے سکتی ہے۔ لیکن اصل کمال نمبروں میں نہیں بلکہ اس کے کام کرنے کے طریقے میں ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ کراچی یا لاہور کے بدترین ٹریفک میں جب گاڑی بار بار رکتی اور چلتی ہے تو ہائیبرڈ گاڑی کا پیٹرول انجن شاید 70% وقت بند رہتا ہے۔ 70%؟ جی، اس دوران آپ اصل میں ایک الیکٹرک گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ کم رفتار پر یہ بجلی پر چلتی ہے اور جیسے ہی آپ کو تیز رفتاری چاہیے، پیٹرول انجن فوراً سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ٹریفک جام میں جب ہم گھنٹوں رینگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو پیٹرول پیتے دیکھ کر کڑتے ہیں، ہائیبرڈ ڈرائیور سکون سے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کا انجن ہی بند ہوتا ہے۔ یہ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ بالکل، مہنگے ایندھن کے دور میں اگر آپ کا ماہانہ خرچ تقریباً آدھا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی بچت ہے جو گاڑی کی زیادہ قیمت کو وقت کے ساتھ پورا کر سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب پیٹرول کم جل رہا ہے تو ماحول کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا۔ اسموگ اور آلودگی کے جو حالات ہیں ہمارے بڑے شہروں میں، اس حوالے سے کتنا فرق ڈالتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ جب ایندھن کم جلے گا تو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری زہریلی گیسوں کا اخراج بھی کم ہوگا۔ شاید ایک گاڑی سے زیادہ فرق نہ لگے، لیکن اگر ہزاروں لوگ ہائیبرڈ اپنا لیں تو شہر کی ہوا کے معیار پر بہت بڑا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ صرف پیسے بچانے کی مشین نہیں ہے، یہ ایک صاف ستھرے ماحول کی طرف ایک عملی قدم بھی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے وہ فائدے جو جیب اور ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ کا تجربہ کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے یہ بالکل خاموش ہوتی ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے۔ جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی آواز نہیں، کوئی وائبریشن نہیں، گاڑی بس چلنے کے لیے تیار ہے۔ شہر کے شور شرابے والے ٹریفک میں یہ خاموشی بہت پرسکون محسوس ہوتی ہے۔ ایک منٹ، پرسکون؟ کچھ لوگوں کے لیے تو انجن کی وہ گونج اور طاقت ہی گاڑی چلانے کا اصل مزہ ہے نا؟ کیا یہ چلانے میں بورنگ یا بے جان محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی گھریلو مشین چلا رہے ہوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ شروع میں شاید ایسا لگے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کو پاور چاہیے اور آپ ایکسیلریٹر دباتی ہیں تو الیکٹرک موٹر اور پیٹرول انجن مل کر فوری ٹارک یا پک دیتے ہیں۔ یہ اکثر عام پیٹرول گاڑیوں سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اچھا۔
تو یہ خاموش ضرور ہے لیکن بے جان ہرگز نہیں. یہ سکون اور طاقت کا ایک انوٹھا امتزاج ہے. واہ. اور میں نے ایک اور بہت ہی دلچسپ چیز کے بارے میں پڑھا ہے، ریجنریٹو بریکنگ. یہ نام سننے میں بڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، یہ کیا جادو ہے؟ یہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی کا سب سے ذہین حصہ ہے. عام گاڑی میں جب آپ بریک لگاتے ہیں تو پہیوں کی حرکت سے پیدا ہونے والی ساری توانائی وہ گرمی کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے. صحیح. ریجنریٹو بریکنگ اس ضیاع کو روکتی ہے. کیسے؟ جب آپ بریک لگاتے ہیں یا پاؤں ایکسلریٹر سے ہٹاتے ہیں نا، تو الیکٹرک موٹر الٹا گھومنا شروع کر دیتی ہے. اچھا. اور ایک جنریٹر بن جاتی ہے. یہ پہیوں کی حرکت کی توانائی کو استعمال کر کے بجلی بناتی ہے اور اسے واپس بیٹری میں بھیج دیتی ہے. ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، بار بار بریک لگا رہا ہے، بالکل، تو وہ اصل میں اپنی گاڑی کو مفت میں چارج کر رہا ہے. بالکل یہی بات ہے. یہ تو کمال ہے. جی، آپ کی ہر بریک آپ کی گاڑی کی رینج کو بڑھا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ شہر کے ٹریفک میں اتنی مؤثر ہے. زیادہ بریکنگ کا مطلب ہے زیادہ مفت چارجنگ. یہ سب سننے میں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. کم خرچ، ماحول دوست، پرسکون ڈرائیو. ایسا لگتا ہے کہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ کوئی ہائبرڈ نہ خریدے. لیکن یقیناً تصویر اتنی سادہ نہیں ہوگی. سب سے بڑا سوال تو میرے ذہن میں قیمت کا آ رہا ہے. اور آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ یہی ہائبرڈ گاڑیوں کا سب سے بڑا اور پہلا نقصان ہے، ان کی ابتدائی قیمت. اگر آپ ایک ہی کمپنی کا ایک ہی ماڈل دیکھیں تو اس کے پیٹرول ورژن اور ہائبرڈ ورژن میں کئی لاکھ روپے کا فرق ہوتا ہے. اوہ. یہ وہ پہلی دیوار ہے جو اکثر خریداروں کو روک دیتی ہے. اور یہ فرق اتنا زیادہ ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جتنا پیٹرول میں بچاؤں گا اتنے تو میں پہلے ہی اضافی دے رہا ہوں. اس کا حساب کتاب کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اس کا حساب ہر شخص کے لیے مختلف ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ مہینے میں کتنے کلومیٹر گاڑی چلاتی ہیں. اگر آپ کی ڈرائیونگ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر شہر کے اندر، تو آپ شاید 3 سے 4 سال میں ایندھن کی بچت سے یہ اضافی قیمت وصول کر لیں گی. لیکن اگر آپ گاڑی کم چلاتی ہیں تو شاید اس اضافی قیمت کا جواز پیش کرنا مشکل ہو. یہ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے. اور اس سرمایہ کاری کا سب سے بڑا اور ڈراؤنا حصہ ہے اس کی بیٹری. اگر وہ خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ نئی بیٹری گاڑی کی آدھی قیمت کے برابر ہوتی ہے. یہ خوف بالکل حقیقی ہے. ہائبرڈ کی بیٹری اس کا دل بھی ہے اور اس کی سب سے کمزور کڑی بھی. یہ سچ ہے کہ بیٹریاں بہت مہنگی ہوتی ہیں، تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ جدید ہائبرڈ گاڑیوں کی بیٹریاں بہت پائیدار ہوتی ہیں. اچھا. اور کمپنیاں ان پہ 8 سے 10 سال تک کی وارنٹی دیتی ہیں. زیادہ تر گاڑیاں اپنی پوری زندگی ایک ہی بیٹری پر گزار دیتی ہیں. لیکن اگر قسمت خراب ہو اور وارنٹی کے بعد بیٹری جواب دے جائے، پھر تو لاکھوں کا خرچہ ہے. جی، پھر یہ ایک بہت بڑا مالی دھچکا ہے. یہی وہ رسک ہے جو ایک ہائبرڈ خریدار کو اٹھانا پڑتا ہے. اگرچہ ایسا ہونے کا امکان کم ہے، لیکن صفر نہیں ہے. اس سے جڑا ایک اور عملی مسئلہ جو پاکستان میں بہت اہم ہے، وہ ہے اس کی مرمت. ہر گلی محلے کا مکینک تو اسے ٹھیک نہیں کر سکتا ہے نا. ڈیلرشپ جانا پڑا جہاں اسے ٹھیک کرنے میں 2 ہفتے لگ گئے. یہ وہ عملی مشکلات ہیں جن کے لیے خریدار کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے آپ کمپنی کی مرضی اور ان کی قیمتوں کے رحم و کرم پر ہیں. اچھا، ایک اور غلط فہمی جو میں دور کرنا چاہتا ہوں. کیا ہائبرڈ ہر حال میں پیٹرول بچاتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں موٹر وے پر اسلام آباد جا رہا ہوں تب بھی یہ اتنی ہی بچت کرے گی؟ نہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہائبرڈ کا جادو سٹاپ اینڈ گو یعنی شہری ٹریفک میں چلتا ہے، جہاں بار بار بریک لگتی ہے اور گاڑی کم رفتار پر چلتی ہے. لیکن جب آپ موٹر وے پر 120 کی رفتار سے مسلسل جا رہے ہیں تو گاڑی تقریباً ہر وقت اپنے پیٹرول انجن پر ہی چل رہی ہوتی ہے. اچھا. اس صورتحال میں الیکٹرک موٹر کا کردار بہت محدود ہو جاتا ہے اور ایندھن کی بچت کا فائدہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک عام پیٹرول گاڑی سے تھوڑی بہتر ایوریج دے، لیکن وہ 25-30 کلومیٹر والا معجزہ نہیں ہوگا. تو جو لوگ زیادہ تر سفر ہائی وے پر کرتے ہیں ان کے لیے شاید ہائبرڈ کا معاشی فائدہ اتنا زیادہ نہ ہو. ایک آخری نقطہ گاڑی کے وزن کے بارے میں.
کیا یہ دو سسٹم اٹھا کر چلنے سے اس کی کارکردگی پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل، ایک انجن، ایک بڑی بیٹری اور ایک موٹر، ان سب کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑی اپنے پٹرول ہم نصب سے چند 100 کلوگرام بھاری ہوتی ہے۔ یہ اضافی وزن اس کی ہینڈلنگ اور کارکردگی پر تھوڑا بہت اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں یا تیز موڑ کاٹتے وقت۔ تو ہم نے فوائد اور نقصانات دونوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ ان تمام نکات کی روشنی میں پاکستان میں ہائیبرڈ گاڑیوں کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی یہاں کامیاب ہو پائے گی؟ پاکستان کا منظر نامہ بہت دلچسپ اور متضاد ہے۔ ایک طرف پٹرول کی قیمتیں آسمان پر ہیں، شہروں میں ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ آلودگی سے تنگ ہیں۔ یہ تمام عوامل ہائیبرڈ کے حق میں ہیں۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف گاڑیوں کی ہوشربا قیمتیں، بیٹری کا خوف اور ماہر میکینکس کی کمی، یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو اس صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ اس میں حکومت کا کردار سب سے اہم ہے۔ اگر ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں نمایاں کمی کی جائے تاکہ ان کی قیمت ایک عام پیٹرول گاڑی کے قریب آ سکے، تو مارکیٹ خود بخود بدل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اداروں میں ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کی تربیت کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہمارے پاس ماہر ٹیکنیشینز تیار ہوں۔ جب مرمت سستی اور قابل رسائی ہو جائے گی تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا۔ تو آخر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس شو روم میں کھڑے خریدار کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ہائیبرڈ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں؟ دیکھیں، ہائیبرڈ گاڑیاں کوئی جادوئی حل نہیں ہے جو ہر کسی کے مسئلے کو حل کر دیں۔ یہ ایک سمجھوتا ہے۔ یہ روایتی پیٹرول گاڑیوں کے حال اور مکمل الیکٹرک گاڑیوں کے مستقبل کے درمیان ایک بہت اہم اور عملی پل ہے۔ تو یہ پل کس کو پار کرنا چاہیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے جن کی 80% ڈرائیونگ شہر کے اندر ہے، جو روزانہ ٹریفک کا سامنا کرتے ہیں اور ایندھن کے بڑھتے ہوئے خرچ سے واقعی پریشان ہیں۔ اگر آپ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جن کا بجٹ بہت محدود ہے، جو زیادہ تر ہائی وے پر سفر کرتے ہیں یا ایک ایسی گاڑی چاہتے ہیں جس کی مرمت سادہ، سستی اور ہر جگہ دستیاب ہو، انہیں یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے یا شاید ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ ٹیکنالوجی دراصل ایک درمیانی راستہ ہے۔ یہ ہمارے حال کی مجبوریوں اور مستقبل کی امنگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں مکمل طور پر اپنی عادتیں بدلے بغیر ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بہتر اور کفایتی مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ہم سب ہائیبرڈ گاڑیوں کو روایتی اور مکمل الیکٹرک گاڑیوں کے درمیان ایک پل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ پل ہمیں صرف ایک مکمل الیکٹرک مستقبل تک پہنچانے کے لیے ہے، یا پھر ہمارے جیسے ممالک کے بدلتے ہوئے معاشی اور انفراسٹرکچر کے حالات میں یہ خود ایک پائیدار منزل بھی ثابت ہو سکتا ہے؟